یہ جماعت احمدیہ قادیانی بھی ان کو کہا جاتا ہے، جو مرزا مسرور اینڈ کمپنی ہے، مسرور گروپ، وہ 20 فروری کو یوم مسلم موعود بڑے شان و شوکت سے مناتے ہیں ہر سال۔ ابھی بھی وہ اسی تیاری میں ہیں۔ تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ یہ ان کے مسلم موعود، جماعت احمدیہ کے مسلم موعود مرزا بشیر الدین محمود، یہ انہوں نے ایک تقریر فرمائی تھی جو کہ 27 دسمبر 1942 کو، وہ تقریر انہوں نے ایک کتاب کے نام سے، نظام نو کے نام سے جماعت نے شائع کی ہے۔ وہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے، اگر کسی کو اس کو کیونکہ ہمارے پاس موجود ہے سب کچھ چیزیں۔ اس میں انہوں نے فرمایا ہے سارا کچھ بڑا، اپنی جو بھی انہوں نے فلسفہ بیان کرنے کے بعد آخر پہ جا کے کہ دیکھیں یہ جو نظام نو ہے یہ ایک نظام وصیت ہے۔ یہ جو وصیت کا نظام ہے اس کے ذریعے سے ہم دنیا کو جنت دے رہے ہیں، جنت ان کو فری میں جنت دے رہے ہیں۔ فری کا مطلب ہے کہ بہت کم قیمت پہ لوگ اگر اپنی آمدن کا 1/10 حصہ وہ ہمیں دیں تو ہم اس کے عوض ان کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ تو لوگ دھڑا دھڑ موسی بنیں، اور اس طرح اگر ایک نسل جنت حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانیاں کرے گی تو وہ دوسری نسل بھی اس سے بڑھ کر قربانیاں کرنے کے لیے آگے بڑھے گی۔ اسی طرح اگر 3 نسلیں اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کریں تو تمام احمدیوں کی جائیدادیں جماعت احمدیہ کے قبضہ میں آ جائیں گی۔ تو پھر جماعت احمدیہ ایک بہت بڑا ایک نظام دنیا کو متعارف کرائے گی جس سے وہ دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے جائیں گے۔ غرضے کے مقصد ان کا تھا کہ لوگوں کی جائیدادیں ہتھیانے کا، لوگوں سے چندے وصول کرنے کا، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا، جاہل بنانے کا۔ ان کا قطعاً کوئی مقصد ایسا نہیں تھا کہ ان کے لیے کوئی وہ اچھے نیکی کے کام کریں، کوئی ان کے ربوہ شہر کو ذرا بہتر شکل دیں، یا کوئی اور سکول یا یونیورسٹیاں یا کوئی اس طرح کی چیزیں بنائیں۔ ان کا مقصد صرف احمدیوں کی جیبیں خالی کرنا تھا، اور ہو سکے تو لوگ اس کتاب کو پڑھ کے بڑا اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ ان کے مقاصد کیا تھے، اور وہ بہت حد تک اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں۔ جی ہمارے احمدی بھائی یہ جو مسلم موعود ایک زمانے سے مناتے آ رہے ہیں ہر سال، نہ جانے یہ کیوں سوچ و بچار اور عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ جو الہام حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا لگایا گیا ہے، یہ جو حوالہ ہے، اب اس پہ غور کریں تو یہ چیز قطعاً ثابت ہو جاتی ہے اس بات سے، قطعاً ثابت ہو جاتی ہے اس بات سے کہ وہ کوئی مسلم موعود پیدا نہیں ہوا تھا، پیدا نہیں ہوا مسلم موعود۔ اور پھر اس کے علاوہ اور باتیں بھی ثابت اس سے ہوتی ہیں کہ وہ بار بار خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کے لیے تیسرا نکاح کرنا پڑے گا، ایک تیسری شادی کرنی پڑے گی، اس نیک اور پارسا بیوی میں سے وہ پیدا ہوگا۔ اس میں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بھی یہ جو موجودہ بیوی ہے وہ نیک اور پارسا نہیں ہے، تبھی تو وہ دوسری بیوی کے ساتھ یہ الفاظ خصوصاً لکھے گئے کہ وہ نیک اور پارسا بیوی میں سے پیدا ہوگا۔ اب بتائیں احمدی لوگ کہ کیا انہوں نے تیسرا نکاح کیا تھا، تیسری شادی کی تھی؟ جب انہوں نے تیسری شادی کی نہیں تو مسلم موعود کیسے پیدا ہو گیا؟ اور جس کو یہ مسلم موعود بنا کے بیٹھے ہیں وہ تو بیوی نیک اور پارسا تھی ہی نہیں۔ یہ سے الہام کی ہر ایک لفظ پہ غور کریں اور دیکھیں کیا یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ اب نہ تو ان کی تیسری شادی ہوئی، نہ ان کے مسلم موعود پیدا ہوا، تو یہ کس کو مسلم موعود بنا کے بیٹھے ہیں، کیسے بنا کے بیٹھے ہیں؟ یہ الہام ان کا ہے، اس الہام کو چیک کر لیں۔ یہ کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے۔
خدا کے لیے ان کو چاہیے عقل کریں اور اپنی غلطی سے واپس آ جائیں اور رائے راست پہ اختیار کریں۔ اور میرے عزیزو احمدی بھائیوں، غور فرماؤ کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مسلم موعود کے بارے میں 1907 میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نومبر تک الہامات ہوتے رہے مسلم موعود کے پیدا ہونے کے بارے میں، جو الہامات کہ تمہیں ایک لڑکا دیا جائے گا۔ تو اس وقت خلیفہ ثانی کی عمر کتنی تھی؟ وہ خلیفہ ثانی تو اس وقت 16-17 سال کا یا 18 سال کا سامنے بیٹھا تھا۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ یا تو اللہ میاں کو حساب کتاب نہیں آتا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، تو یا پھر مرزا صاحب غلط بیانی کر رہے تھے۔ کیا بات تھی اس میں کہ وہ لڑکا سامنے بیٹھا ہے اور اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک لڑکا عطا کیا جائے گا جو مسلم موعود ہوگا، وہ ایک اور تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، ایک تیسری شادی میں سے ہوگا۔ 2 شادیاں تو ان کی پہلے ہو چکی تھیں، تو اب تیسری ہونے والی تھی۔ تو اب کیا کس بات کی ضد ہے؟ یہ ضد کیوں ہے؟ آخر یہ سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کو کہ یہ باتیں تو کلیئر انہوں نے خود لکھی ہیں۔ اب 1907 کے الہامات کے بعد 1908 میں وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو آپ کیوں نہیں یہ اپنی ضد کو چھوڑتے؟ ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کس بات پہ آپ صرف اس لیے کہ آپ نہ کتابیں پڑھتے ہیں، نہ کسی کی بات سنتے ہیں، نہ کسی کو بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک میں نہ مانوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے ایک آپ لوگوں نے۔ اور بھئی سارے ثبوت تو موجود ہیں مرزا صاحب کی تحریر سے، یہ تحریر آپ کے سامنے ہے۔ 1907 میں اگر الہام ہو رہے ہیں تو 1908 میں ان کی وفات تک کیا وہ مسلم خود پیدا ہو گیا تھا؟ وہ تو ہونا تھا تیسری شادی میں سے۔ وہ عقل کے اندھو کچھ تو غور کرو، کچھ غور کرو، اپنی ضدوں کو چھوڑو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگ، میرے محترم بھائی سمیع ظفر صاحب، یہ تحریر میں نے تذکرہ میں کئی دفعہ پڑھی، اور جب میں تحقیق میں لگا ہوا تھا اس وقت یہاں پر جو آسٹن ٹیکسس جماعت میں جو میرے بڑے سالہ صاحب یعنی برادر نسبتی لطف الرحمان محمود صاحب، یہ سیرالون سے آئے تھے۔ سیرالون میں یہ تقریباً 40 سال یہ تدریسی پیشے میں رہے، وہاں پرنسپل تھے۔ یہاں آئے تو ان کے علم کی وجہ سے ان کو امام بنا دیا گیا، اگرچہ کوئی یہاں مربی وغیرہ نہیں تھا، نئی جماعت تھی۔ تو اکثر میں ان کے ساتھ یہ گفتگو کیا کرتا تھا، جو مجھے باتیں سمجھ نہیں آتی تھی میں ان کے پاس لے جایا کرتا تھا۔ یہ خط بھی میں نے ان کو پڑھایا، یہ مکتوب ہے جو کہ حضرت مسیح موعود مرزا صاحب نے حضرت حکیم نور الدین کو لکھا تھا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ جو مسلم موعود ڈے مناتے ہیں وہ مسلم موعود تو پیدا ہی نہیں ہوا بقول اس تحریر کے، نہ ہی وہ تیسری شادی ہوئی اور نہ ہی مسلم موعود پیدا ہوا۔ تو میرا وہ جواب نہیں دے سکتے تھے، صرف مجھے خاموش کرانے کے لیے وہ یہ کہتے تھے میں ان کو پسرے موعود کہتا ہوں۔ یعنی دیکھیں کہ وہ جماعت میں جب جاتے تھے تو ان کو مسلم موعود کہتے تھے، اور جب مسلم موعود ڈے آتا تھا تو بڑے جوش و خروش سے مسلم موعود کے موضوع پر یہ تقاریر کیا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی میرے سامنے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلم موعود ہیں، پسرے موعود۔ بڑی انفارچونیٹ یہ ذاتی بات بھی آ جاتی ہے، میری جو طلاق ہوئی وہ اس کی مینلی وجہ یہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا تھا جس کو تم مسلم موعود کہتی ہو وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اس بات پر ہمارا جھگڑا کچھ زیادہ ہو گیا، یعنی بہرحال حالات قابو سے باہر ہو گئے اور معاملہ ان رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب ہو گیا۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ بہرحال میں حیران ہوں کہ یہ علماء کرتے کیا ہے۔ یہ لوگوں کی احمدیوں، معصوم احمدیوں کی آنکھوں میں یہ مرچیں ڈالتے ہیں، یہ دھول ڈالتے ہیں، یہ بدیانتی ہے۔ مسیح موعود کی تحریریں سامنے ہوتے ہوئے بھی یہ نہیں مانتے۔ اب اس کی بے شمار تعویلیں دیں گے۔ اب تعویلوں کا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔
बहरहाल वो मुस्लिम मऊद पैदा नहीं हुआ, और ये जो सामने मुस्लिम मऊद लेके आए, इसका तो किरदार ही गंदा। आज देखें, ये इंटरनेट मीडिया है, बहुत सी अंदर की बातें बाहर आ गई, ऐसी बातें जो कि शायद हमारे बड़ों को मालूम नहीं थी। उनको ये नहीं मालूम था कि ये जो मुस्लिम मऊद जो है, इसका तो किरदार ही इंतहाई गलीज है, गंदे किरदार का है। आज जब हम इनको कहते हैं तो इनको फिर तकलीफ होती है कि तुम बदजबानी करते हो, बेअदबी करते हो। ओ भाई, एक शख्स बददियानत है, एक शख्स बद किरदार है, उसको बद किरदार को बद किरदार कहना क्या बदजबानी होती है? तरीके से इनको समझाया, लेकिन नहीं, ये समझने वाले नहीं है। इनका अंजाम वही है जो मसीह मऊद ने, वो जो तहरीर हम सर्कुलेट करते हैं कि मेरा कुंबा और कबीला खबासत की तरफ उतर आएगा, तो यही वो कबीला है जो खबासत की तरफ उतर आया था। अब इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे बुजुर्गों का बड़ा रोल है। बुजुर्गों को हमारे मुरब्बियान मौलवियान ने पढ़ने तक नहीं दिया, और बुजुर्ग अंधाधुंध इनकी पैरवी करते रह गए, खुद नहीं पढ़ा, इल्म को आम नहीं किया। हालांकि मसीह मऊद ने फरमाया था कि जिसने मेरी किताबें 3 दफ़ा नहीं पढ़ी, उसमें तो ईमान आया ही नहीं। तो हमारे बड़ों में ईमान नहीं था, जो उन्होंने सुना वो उसको कबूल किया। आप लोग तो रब्वा में रहते थे, आपने तो देखा अपनी आंखों से, लेकिन मेरे जैसे लोग, हमने रब्वा देखा तक नहीं था। हमारे बुजुर्ग जो है, हमारे वालिदैन, वो रब्वा से बाहर थे, तो जो मौलवी जो मुरब्बी इनको बताते थे वो मनो मन कबूल कर लेते थे। तो ये फिर ऐसे अकायद पुश्त दर पुश्त चलते आए और हमें जाहिल बना दिया। आज जब हमने इनकी अंदर की बातें बाहर निकाली हैं, बिलखसूस इस मीडिया में, तो ये बड़े परेशान हो चुके हैं। अब ये एक फ्लड आ चुका है इंफॉर्मेशन का, और इनसे ये अब रुका नहीं जा रहा। इंशाल्लाह समझने वाले समझते हैं। आज भी लोग हक को सुन के और उस पर तहकीक करके उसकी पैरवी करते हैं। पढ़े लिखे लोग अब इनको छोड़ते जा रहे हैं। मैं